احسن اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم اور نمایاں اور مرکزی رہنما. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم احسن اقبال صاحب. سر کیا ہے آپ کا ٹیک؟ کل ایک ملاقات بھی ہوئی، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، تو آپ کتنے پرعزم اور پر اعتماد ہیں یہ جو آپ نے نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں احسن صاحب؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اپوزیشن کی ہم ایک نیشنل کریں اس چینج کے لیے جو پاکستان کی جو حال ہے، چاہے آپ نے ابھی اپنے ابتدائی تعارف میں بھی جو ذکر کیا کہ ہم بہت ہی گمبھیر مشکلات کا شکار ہیں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ اندرونی استحکام ہے. پچھلے تقریباً 4 سالوں میں حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھائی ہے، اس نے انتقامی کارروائیوں پر زور دیا، اور ابھی وزیر اعظم کی جو ذہنی ان کی ترجیح ہے وہ اسی پر ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ تب سب سیاہ ہے، سب لوگ چور ڈاکو ہیں، سب لوگ کافر ہیں، سب لوگ غدار ہیں، اور کسی کا ایمان پہ انہیں شک ہے، کسی کی حب الوطنی پہ شک ہے، کسی کی دیانت پہ انہیں شک ہے. تو پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے، یہاں پہ میں آپ کو یہ بات اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ اگر اس خبط میں مبتلا ہو کہ وہ تنہا اسے اس بھنور سے نکال کے ساحل پہ لے جا سکتا ہے تو اس کو اپنا ذہنی علاج کرانا چاہیے. ہم بہت مشکلات میں گھر چکے ہیں، یہاں پر ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایسی قیادت چاہیے کہ جو سب کو بٹھائے، سب سر جوڑ کر سیاست میں بھی اور قومی سطح پر جو ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سنجیدہ سٹرکچرل ریفارمز کریں تاکہ ہماری معیشت دوبارہ بحال ہو سکے. اسی طرح آج ہم عالمی سطح پہ تنہا ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں کہ ہمارا رخ کیا ہے. مثال کے طور پہ روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے، ایک طرف چونکہ وہ دورہ کر رہے ہیں، ان کے لب خاموش ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بین الاقوامی قانون کا یہ بھی ایک چیز بنیاد ہے کہ کیا کوئی بڑا ملک کسی ہمسائے چھوٹے ملک کے اوپر جاریت کر سکتا ہے. اور اگر آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں تو پھر تو دنیا میں کسی بھی بڑے ملک کے ساتھ بسنے والا چھوٹا ملک اپنی خود مختاری قائم نہیں رکھ سکے گا، اور یہ ایک جاریت کا بلینک چیک ہے جو آپ بڑی طاقتوں کو دے دیں گے. تو یہ بھی ایک بہت اہم اصولی بات ہے جس کے اوپر ابھی تک ہماری حکومت کا تو کوئی سننے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن صاحب ایک بہت شکریہ، آپ نے جو عکاسی کی، شاید حالات تو اس سے بھی بدتر ہوں. کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنا ہدف پورا کر لیا عدم اعتماد کے لیے. یہ عدم اعتماد کب آ جا سکتی ہے؟ جس میں کم و بیشتر پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں ہیں، اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو حکومت کی ساتھ ہے، آپ کو ان سے رابطے ہیں؟ جی، حکومت کے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں کہا بھٹی صاحب کہ اگرچہ ہم بہت پر امید ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کو، یا حکومت سے وہ خود کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں اس عوامی دباؤ کے تحت جو ان کو اپنے حلقوں میں محسوس ہو رہا ہے، ہماری پھر بھی کوشش ہے اس کے باوجود کہ نمبرز ہم تقریباً سمجھتے ہیں کہ پورے ہیں، کہ اسے ہم پارٹیزن نہ بنائیں بلکہ اس کو ایک قومی اتفاق رائے کے ذریعے چینج آف گورنمنٹ اور نئے انتخابات کے لیے ایک اتفاق رائے جنریٹ کریں. اور اسی لیے ہماری آخری حد تک کوشش ہوگی کہ ہم حکومت کی تمام حلیف جماعتوں کو پرسویٹ کریں گے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس اقدام میں ہمارا ساتھ دیں. احسن اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ ویک میں طریقے عدم اعتماد کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان؟ احسن اقبال صاحب کے میں ایکسپیرینس سے جاننا چاہ رہا ہوں نیکسٹ ویک. دیکھیے، میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک ہے یا اس سے اگلا ہفتہ ہے، لیکن مارچ کے مہینے کو ایک کسی بھی مارچ کے حوالے سے بہت اہم سمجھتا ہوں. اس کا مطلب ہے مارچ میں کوئک مارچ ہو سکتا ہے. اس بات دیکھیے، مارچ ہو تو وہ بڑا فطری لگے گا. ایسے صاحب، میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسی سے بھٹی صاحب کی طرح میں بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنی کوئی جرنلزم کی ایکسپیرینس میں عام آدمی کو اتنا کنفیوز نہیں دیکھا.
کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا عدم اعتماد ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، کیا ہو رہا ہے؟ ٹوٹل کنفیوژن ہے. دیکھیے، عدم اعتماد جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ملک چل نہیں رہا. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا بھی ہے، بین الاقوامی خارجہ پالیسی کا بھی ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ملک کی انتظامی گورننس کا ہے. اس حکومت نے جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کی، جسے کہہ لیجئے، بنیادیں ہلا دی ہیں، من پسند تبادلے کر کر کے اور انکمپیٹنٹ ایڈمنسٹریشن صوبوں کے اندر بٹھا کر. آپ اگر کسی کرائسس کے اندر آئیں، اگر آپ کی انتظامی ڈھانچے میں جان ہو تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کرائسس میں بھی ہوں اور آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی، آپ کی کشتی بھی بھنور میں ہو اور آپ کے چپو بھی ٹوٹ جائیں، پھر تو آپ کے لیے ریسیپی فار ڈیزاسٹر کی پکائی ہے نا. تو اس وقت یہ بحران ہے جس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے جایا جائے، اور اس کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے. نو کانفیڈنس ایک پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس یا کاسٹ ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے آپ کم سے کم معاشی قیمت یا سیاسی قیمت ادا کیے بغیر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں سسٹم کے اندر، بجائے یہ کہ سڑکوں کے اوپر ایجیٹیشن ہو، سیاسی اور معاشی حالات اور ابتر ہوں. تو اس لیے ہم اس آپشن کو ترجیحی بنیادوں پر اختیار کرتے ہوئے ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا احسن صاحب، گزارش ہے میں ایک سوال کر دوں، اس کے بعد برساتے ہی رہیں گے. ایک شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے 22 اراکین ان کے ساتھ ہیں، اور نارووال سے پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب، ان کا کہنا تھا کہ 5 وزراء مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں احسن اقبال صاحب. کیا وہ تعداد میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے ان دنوں میں؟ جی دیکھیے، جو انہوں نے 22 کہے اس کے اندر آپ وہ جو وزراء ہیں ان کو بھی شامل. بھٹی صاحب، یہ جو وزراء ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، رات کو ٹاک شوز کے بعد پھر پیغام بھیجتے ہیں کہ ہماری گفتگو پہ نہ جانا، ہم مجبور ہیں، ہمارے لیے کوئی جگہ بنائیں. کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ اسمبلی میں نہیں لے کے جائے گی بلکہ سیاسی جہنم میں لے کر جائے گی. تو اس لیے اس وقت اگر ہم ایک فلڈ گیٹ کھولیں یا ہم کسی قسم کی قدغن نہ رکھیں تو شاید آدھی پی ٹی آئی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوگی. لیکن ہم اس قسم کی فلڈ گیٹ نہیں کھولنا چاہتے، چونکہ جہاں پہ ہمارے اپنے پارٹی کے نظریاتی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس موجود ہیں جنہوں نے پچھلے 3-3.5 سال پارٹی کے ساتھ پختہ لوگ ہیں، ہم انہیں ذبح بھی نہیں کر سکتے. البتہ وہ نشستیں جہاں پہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے یا وہاں پر ہمارے امیدوار کمزور تھے اور وہ لوگ جو ہمیں کو زبردستی دباؤ کے تحت چھوڑ کر گئے تھے، ان کو ہم لے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سلیکٹیو ہونا پڑ رہا ہے، ورنہ تو اس وقت عملاً صورت یہ ہے، بالخصوص پنجاب کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن اسمبلی صوبائی یا قومی اگر اسے آج یہ گارنٹی ہو کہ اسے اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے ایسا صاحب آپ نے کہا پی ٹی آئی کے تمام ایم پی مشمول، اس کا مطلب ہے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نون لیگ میں آ سکتے ہیں؟ اگر عثمان بزدار صاحب کو بھی یہ یقین دہانی ہو کہ انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا تو وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے نون میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ معیشت پہ آپ کی گہری نگاہ ہے، آپ پلاننگ کمیشن کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں. دنیا اور پاکستان ظاہر ہے ایک خوفناک اکنامک ریسیشن سے گزر رہا ہے اور 1930 کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، یہ کہہ رہے ہیں 200 سال میں. تو کیا یہ عمران کے لیے ون ون نہیں ہوگی سچویشن؟ جتنی ریخت ہو رہی ہے اور معیشت میں جو گراوٹ ہے اس کا ملبہ آخری 1.5 سالوں میں کسی اور پہ پڑے گا آپ کی کامیابی کی صورت میں. آپ ڈو یو بائی دس تھیوری؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر آخری 1.5 سال کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ 1.5 سال میں کچھ ٹھیک سکے گی، البتہ عمران خان صاحب کا سارا ملبہ اپنے اوپر لے لے گی. اسی لیے مسلم لیگ نون کی بڑی کنسیڈرڈ رائے ہے کہ کسی بھی چینج آف گورنمنٹ نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کے بعد فوری انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جو اگلی حکومت آئے اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، وہ 2-3 سال کے اندر وہ اصلاحات کر سکے جو کہ ملک کی معیشت کے لیے اس وقت ناگزیر ہو گئی ہیں، اور ملک کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ فیصلہ کن اقدامات اٹھا سکے تاکہ اسے پھر پتہ ہو کہ آخری 2 سالوں میں وہ ڈیویڈنڈ بھی لے سکتی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ سال کے لیے کسی حکومت کو لائیں گے، 6 مہینے کے لیے بھی لائیں گے،
تو وہ سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے تمام نااہلیوں اور ناکامیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے اپنا بھی منہ سیاہ کرے گی، اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی اتنے مختصر وقت میں۔